زرعی انکم ٹیکس بل منظور ہونے پر پاکستان پیپلز پارٹی کا شدید تحفظات کا اظہار۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سید علی حیدر گیلانی کی 24 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہتے ہیں حکومت نے ہمیں کوئی مسودہ پیش نہیں کیا، اس بل سے 2 چور دروازے کھل جائیں گے۔ اسموک کے حوالے سے حکومت کو لاک ڈاؤن کے ساتھ سختی کی بھی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سید زہیب بخاری سے۔ تو زہیب بتائیے گا مزید کیا کہتے ہیں سید علی حیدر گیلانی؟ پنجاب اسمبلی میں زرعی انکم ٹیکس بل جو ہے وہ منظور کر لیا ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بل کی مخالفت کی تھی اور اجلاس سے بھی واک آؤٹ کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا۔ تو اس تمام تر صورتحال پر مزید بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سید علی حیدر گیلانی صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں۔ گیلانی صاحب، آپ نے خود اجلاس میں جو ہے وہ شرکت بھی کی تھی اور اسپیچ بھی کی تھی، آپ نے اس بل کی مخالفت بھی کی تھی اور واک آؤٹ کا اعلان بھی کیا تھا، ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ بل منظور بھی ہو جائے گا۔ کیا سمجھتے ہیں بطور اتحادی آپ کو مشکلات کا سامنا ہے حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں جی، ہمیں تو مشکلات کا کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ کوئی خوف ہے، کیا مشکلات ہوں گی ہمارے لیے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو کہ کاشتکاروں کی جماعت ہے اور کاشتکاروں کا خیال رکھتی ہے، اس کاشتکار کے ساتھ مخلص ہے، غریب کے ساتھ مخلص ہے، مزدور کے ساتھ مخلص ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی ہرگز یہ نہیں چاہے گی کہ ایسا ٹیکس ان لوگوں پہ لگایا جائے جو آلریڈی پسے ہوئے ہیں۔ ہماری پارلیمانی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس بل کی مخالفت کریں گے، اور کیونکہ انہوں نے اس بل کے اوپر ہم سے کنسلٹ نہیں کیا، ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی، ہمیں نہ بل کا مسودہ دیا گیا، نہ ہم سے اس مسودے کے اوپر کوئی بات کی گئی، تو اس لیے ہم نے پروٹیسٹ میں واک آؤٹ بھی کیا۔ جو گورنمنٹ کا یہ بل تھا، یہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں، حکومت کے لیے بھی اچھا بل نہیں تھا۔ یہ حکومت کی جو ٹیکس کلیکشن ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے کم ہوئے گی۔ 2 چور دروازے کھل جائیں گے اس بل سے۔ لوگوں نے ٹیکس کم دینا ہے۔ پہلے اگر 3 ارب روپے کی ٹیکسیشن ہو رہی ہے، ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے، اب میرا خیال ہے کہ اب 1 ارب بھی نہیں ہوگی۔ سب سے بڑا ایشو جو چل رہا ہے پنجاب میں وہ اسموک کا چل رہا ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادارے بھی جو ہیں وہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں، اور آپ نے خود پنجاب اسمبلی میں اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ جو اقدامات کر رہے ہیں فصلوں کی باقیات، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ فصلوں کی باقیات تو بہت عرصے سے جو ہیں وہ جلائی جا رہی ہیں۔ آپ کی بات درست ہے کہ باقی عوامل جو ہیں وہ بھی اسموک کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور زیادہ ڈالتے ہیں، جس میں سب سے بڑھ کے ہماری ٹرانسپورٹ جو ہے، اور جو ٹرانسپورٹ سے نکلنے والا دھواں ہے وہ بہت مضر ہے۔ وہ اس کی کوئی تقریباً 15% اس کی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسموگ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو فیکٹریز ہیں، جو بڑی فیکٹریز ہیں، دھواں نکالتی ہیں اور ان کے پلانٹس نہیں لگے ہوئے، ان کے بوائلرز ہوں گے، اس کی وجہ سے جو دھواں نکل رہا ہے وہ کوئی 9% ہماری جو فضا ہے اس کو آلودہ کر رہی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو بھٹے ہیں، ان سے جو دھواں نکل رہا ہے، ان کی وجہ سے 5% ہماری جو فضا ہے وہ آلودہ ہو رہی ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو کراپ برننگ ہے، جو فصلوں کی باقیات کو آگ لگایا جا رہی ہے، اس کی صرف 3 یا 4% اس کی وہ ہے ان پٹ انوائرمنٹ کو خراب کرنے کے لیے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے کہ جو وہ 3% یا 4% کو آگ لگتی ہے وہ سب سے زیادہ زہریلی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ذرا سمارٹر لاک ڈاؤن کی طرف جائے۔ جس طرح انہوں نے اسکولز کو بند کیا ہے، اس طرح باقی چیزوں میں بھی سختی کے ساتھ لاک ڈاؤن کو امپوز کرنا چاہیے۔ سمارٹر لاک ڈاؤنز کرنے چاہیے۔ فصلوں کی باقیات جلاتے ہیں، ان کے اوپر FIR جو ہو رہی ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا ڈیٹرنس ہے کہ جس سے ہم سب کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی، کیونکہ یہ ہماری صحت کے ساتھ کھیلنا ہے، ہمارے جو آنے والا مستقبل ہے، بچے جو ہیں ان کے صحت کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سید علی حیدر گیلانی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ زرعی انکم ٹیکس کا جو بل منظور ہوا ہے، حکومت نے اس پر ہمیں جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا، اور یہ حکومت کے لیے بھی جو ہے وہ ایک نیگیٹو بل بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم جب اسموک کی بات ہے، اسموک میں جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جو سمارٹر لاک ڈاؤن ہے، اس پر مزید سختی کی ضرورت ہے، اس پر مزید امپلیمنٹیشنز کی ضرورت ہے۔